میں آج تقریباً 11 مہینے کے بعد سینٹ میں تقریر کر رہا ہوں سر. آخری تقریر میں نے کی تھی سر تقریباً مارچ 2023 میں. مشاہد صاحب میں آپ کی بات اور سارے سینئر جتنے بیٹھے ہیں, تاجدہ صاحب آپ کی بھی طرح تھوڑی سی اٹینشن. بزنجو صاحب 11 مہینے بعد سر میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں. اس 11 مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر, اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے. اینڈ دس از ویری ایموشنل سر. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا سر. 9 مئی کے بعد روپوش ہو گیا. 4.5 مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر. کبھی کسی کے گھر, کبھی کسی کے گھر, بچے لے کے در بدر گھرتے رہے سر. جگہ ختم ہو گئی, گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی. میرے بیٹے نے ملک سے باہر جانا تھا, چھپا کے اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا, اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر. 4.5 مہینے بعد among all my colleagues مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے. 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر, واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر, لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے, اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے, جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ سر پچھلے 6-8 مہینے کتنے کرب میں گزارے ہیں. سارے لوگ یہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے, سینٹ کا سیشن میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب میں گھر میں چھپا ہوتا تھا. یہ باتیں کرنا آسان ہے سر. آج آپ ریگنگ کی بات کر رہے ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا. افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کریں ریگنگ پہ, لیکن ان بیچارے ورکروں کے ساتھ, وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی. سر یقین جانے میں اگر ایک رودات سنا دوں گا آپ پریشان ہو جائیں گے. ان 4 مہینوں میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر گرا دیا گیا سر, میری فیکٹری, میرے کاروبار بند کر دیے گئے. ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر. میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے, میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر. اور اگر باز دیا ہے, جب میں 14 دن کے بعد واپس آیا میری ماں کو فالج ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا شاید مر چکا ہوگا, لیکن آج تک کسی نے اس ایوان میں آواز نہیں اٹھائی سر. میں اعجاز چودھری کے لیے اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے اس کی تکلیف ہے, مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ میں اس کی تکلیف اب جانتا ہوں. اینڈ آئی ایم شیور ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا. آج ہم پہ وقت, ایک دن آپ لوگوں پہ وقت آئے گا. یہ وقت دور نہیں ہے. ڈر تو بڑا لگتا ہے جی سر کہ واپسی پہ جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے سر, لیکن سر اب بچے کیا ہے سر. وہ کہتے رہے سر کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا سر. ایک قیدی جو ہے وہ مجھے دیتا ہے سر, میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے سر. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر, لیکن مسکرا رہا ہے, اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے, 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. 8 فروری کو, جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر, جب 8 فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا, جتنی کچھ پری پول ریگنگ کی گئی, ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے, جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے, کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا. لیکن 8 فروری کو جب عوام نکلی, وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپ میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنوا رہی تھی, اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی, کسی بینگن کو, کسی جوتے کو, کسی سبز مرچوں کو, جو بھی نشان تھے. 5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. رات کو قوم آئی, صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہوں, اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی. نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا. جو سیٹیں ہم 136-40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی, اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں. تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر, ہماری سنیے.
کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا, فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا. ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹس ایشو کر دیے. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے. ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی, لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے. فارم 47 ایشو کر دیے گئے سر. اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ, اگر نہیں جاؤ گے تو فارم 47 بھی چینج کر دیں گے, تمہیں ریکاؤنٹنگ میں ہوا دیں گے. 10 سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں. صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, 10 سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس, جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے, وہ اس وقت آپ کے کیمپ کے بیٹھے ہیں. یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا ایتھکس ہے؟ ووٹ عمران خان کا لیا 10. افنان صاحب بیٹھ جائیں, تقسیم بیٹھیں. بولے نا افنان صاحب, اچھا افنان سر, صاحب, سرور اگلی صاحب, بات سنتے ہیں سر. اب اس وقت کوئی بات. افنان صاحب تشریف لیں. ذیشان صاحب بیٹھیں. افنان صاحب, افنان صاحب, سیکرٹری صاحب, اپنی تقریر بٹن دبا. سیکرٹری صاحب, سرور صاحب اب اپنی باری میں بول رہے ہیں. آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا. وہ قیدی پھر مسکرا رہا ہے اس وقت. اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن پا رہا. لیکن افسوس چیک کریں سر, افسوس چیک کریں سر. اس قیدی کا ساتھ دیکھیں, 31 سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے 4 دنوں میں, ابھی بھی دل بھرا نہیں. اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا آپا بنی گالا کے اندر ہاؤس اریسٹ ہے سر. اور ہاؤس اریسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی 4 دیواری میں ان کو محصور کر دیا گیا ہے, اور ان کو کھانا اڈیالہ جیل سے آتا ہے, اور اس کھانے میں ہمیشہ شک کہ زہر ملایا جا رہا ہے. خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو, لیکن یہ کون سا ظلم ہے؟ تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو, پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا آپا کو اڈیالہ جیل بھیج دے, ہمیں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا. اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشرا آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے. آخر میں سر ٹائم اپنا گزرا, ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا, سو یہاں موبائل سے پڑھوں گا, لیکن سر آپ سے اجازت لے کے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اسلام میں رازن ہیں اتنے. کچھ یا اور بھی ہو سکتا ہے, کچھ تو اکثر ہوتا ہے. کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. پر تم جس لمحے میں زندہ ہو, یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.